یہ سردیوں کے ایک دن کا احوال ہے، دھند میں لپٹے اس دن کا احوال ہے جب مستنصر حسین تارڑ اپنے دوستوں کے ساتھ مرزا صاحبہ کے مزار پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ تمام دوست ان کی صبح کی سیر کے رفیق ہیں۔ پہلے تارڑ صاحب سمیت تمام دوست ایک بس میں سفر کرتے رہے۔ جہاں سڑک کی چوڑائی مختصر ہو جاتی ہے وہاں سے دوسری گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ آپ یہ دیکھیں، کیمرہ ادھر لے کے آئیں کہ یہ لوگوں نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ عاشقوں کے مزاروں پر عاشقی آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ چھپڑی پانی والی ایتھے سیال آ گئے، اتنے کتے آ بڑے، سب تو پہلے صاحب آندے پیکے خان شمیر دے سرچ کردے ہوئے سیال آئے نا۔ ہاں جی، سیال پیچھے گوڑیاں سیال آئے تھے، چار جڑے تیر سن اس خان شمیر نے انہیں کیا کہ ایک میں تیرے بھراواں نوں مارا، میر شمیر وہ جی عالم گال، دوجا انہوں مارا، تیجا تیرے منگیتر نوں مارا، تیرے چوتھا سائی نوں مارا، تے پنجواں جڑا میں ول آسمان دے مارا۔ یہ صاحباں کی قبر ہے۔ گھر کھیوے دے صاحباں جمی منگلوار، یعنی منگل کے روز کھیوا جو تھا اس کا باپ، اس کے گھر صاحبہ نے جنم لیا۔ یہاں جو تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹیمپل کا کہنا ہے کہ یہ داستان ہیر رانجھے کے بعد رقم ہوئی، تو مطلب یہاں تو 500 سال بنتا ہے، 450، میرا خیال ہے کہ 200-250 سال قبل کی یہ داستان ہے۔ گلیاں ہو جان سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ خواتین و حضرات، یہ جہان آباد کی گلیاں جہاں صاحبہ نے خواہش کی تھی کہ یہ ویران ہو جائیں اور یہاں مرزا یار پھرے، یہ اب تنگ ہو چکی ہیں۔ ان زمانوں میں یہ بہت وسیع تھی، یعنی جو آبادی بڑھتی گئی، اور یہ بھی میں عرض کر دوں جہان آباد ایک نہیں ہے، 3-4 بستیاں ارد گرد وہ جہان آباد کہلاتی، لیکن مرزے کا جہان آباد جو ہے وہ یہ جہان آباد۔ اس کے علاوہ اس کے نزدیک ایک نالہ ہے، نالہ کہہ رہے کہ سٹریم، اس کا نام ہے ڈیک۔ نالہ ڈیک جو تھا وزیر آباد کے قریب، میں نہایا ہوا ہوں اس میں، ایک زمانے میں اس میں مچھلیاں لوگ پکڑتے تھے، وہ سیدھا سنو کی جو برف پگھلتی تھی تو وہ نالہ آتا تھا، وہاں پہ مرزا نہایا بھی کرتا تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہاں گلیاں سونی پڑی ہیں، اور اس میں ایک بوڑھا مرزا یار جو ہے یہ گھوم رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ تک پنجاب کی یہ سب سے پورٹنٹ، سب سے ایڈونچرس، سب سے ایکسائٹنگ، سب سے دلیری والی داستان ہم آپ کے سامنے لائیں۔ ایک اور بات عرض کر دوں، رائے احمد خاں کھرل، مرزا بھی کھرل تھا، رائے احمد خاں کھرل بھی تھا، تو شجاعت دونوں میں، کیونکہ وہ جنگ آزادی کا ہیرو تھا، یہ رومان کا، تو کھرلوں میں جو شجاعت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو برا گیتا ہی صاحبہ میرا ترکش ٹنگیا جنٹ۔ اچھا، جب مرزا جو ہے صاحبہ کو ملنے جاتا ہے، اپنی گھوڑی پہ بیٹھتا ہے، تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہے
کہ چڑھدے مرزے خان نو کہ 3-4 کنٹینیوٹی ہیں کہ چڑھدے مرزے خان نو یعنی گھوڑی پہ سوار ہوتے مرزے کو کس نے کیا کہا. اس کی ماں نے کہا کہ چڑھدے مرزے خان نو ماں کرے فریاد کھیوے ٹریاں بچیا مینو کر برباد رہو اکھیں دے سامنے میری آنکھوں کے سامنے رہو. اندر دان آباد اسی دان آباد میں وہ دان آباد جو جہاں سے نظر آ رہا ہے یہیں رہ جاؤ کیونکہ اس کے دل میں وسوسے ہیں کہ مرزا واپس نہیں آئے گا. اسی طرح کہتا چڑھدے مرزے خان نو جٹ ونجل دیندا مت. ونجل اس کے باپ کا نام. وہ گھوڑی پہ سوار ہوتے اس کو سمجھاتا ہے اور یہ بڑی کمال کی لائن ہے ایک. چڑھدے مرزے خان نو جٹ ونجل دیندا مت پٹھ رنا دی دوستی کھری جنہ دی مت. کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی دوستی کو چھوڑو تم، ان کی جو عقل ہے نا یہ ان کے کھروں میں ہوتی ہے، پاؤں میں ہوتی ہے، یہ سوچ نہیں سکتی. اور کہتی ہے کہ ہنس کے لاون یاریاں تے رو کے دیندیاں 10. کہ جب یاریاں لگاتی ہیں تو ہنس کے لگاتی ہیں لیکن جب بپتا پڑتی ہے تو رو رو کے وہ سب کچھ بیان کر دیتی ہیں. آگے کہتا ہے کہ لکھی ہاتھ نہ آوندی دانش منداں دی مت چلی چل دے شیر نو کسے نہ ماری نتھ. یعنی جو شیر ہے صحابہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا اس کو، وہ جا رہا ہے اپنے جنگل میں، اس کو کسی نے نتھ نہیں لگائی. یعنی نتھ ہوتا ہے نا ناک کا، کہ شیر کو کس نے نتھ لگائی ہے. اس لیے عورتیں جو ہیں ان سے بچ کے رہو. چڑھدے مرزے خان نو. ایک اور میں عرض کر دوں کہ اس کی جو دھن ہے اس میں ایک خاص مردانگی ہے. یعنی جو ہے ہیر رانجھا کی دھن اس میں ایک سافٹنس ہے، ایک مدر موسیقی. لیکن مرزا صاحبہ کی جو آپ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے جو دھن ہے اس میں طبلے کی تھاپ بلند ہے اور بلند آہنگ میں گایا جاتا ہے. اور بیشتر جو شاعری بعد میں بھی کی گئی اسی آہنگ میں کی گئی. مثلا میں اگر آپ غور سے امرتا پریتم کا جو بہت کمال کا ہے، اج آکھاں وارث شاہ نوں اٹھ کورائیں چ بول تے کتاب عشق دا اگلا ورقہ پھول، یہ اسی دھن میں لکھی گئی. اج آکھاں وارث شاہ نوں اٹھ وغیرہ. میں گائک تو نہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رزم وہی ہے. اسی طرح نسرین انجم بھٹی ہماری دوست تھی، کمال کی شاعر. انہوں نے بھٹو کی اسیسینیشن پہ ایک ڈھولا لکھا تھا، وہ بھی اسی طرز میں لکھا تھا. اور وہ کہتا تھا میں مرزا ساگر سندھ دا، بھٹو کا، میں مرزا ساگر سندھ دا میری راول جنج چڑھی. راول پنڈی میں اس کو پھانسی دی گئی. تو جنج چڑھی کا مطلب یہی ہوتا کہ اختتام وہاں پہ ہوا. مرزا جب یہاں پہ آرام کر رہا تھا، نیند پوری کر رہا تھا کہ ابھی دان آباد تھوڑی دور رہ گیا، میں ذرا سسرال ہوں پھر چلیں گے. اور ادھر سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کے بھائی جو ہیں وہ چلے آتے ہیں گھڑ سواروں کے ساتھ.
اور مرزا جو ہے صاحبہ اس کا ترکش جو ہے وہ اس جنڈ کے اوپر لگا دیتی، لیکن جو اس کے ونجل جٹ نے اس کو مت دی تھی نا اپنے بیٹے کو کہ نہ جاؤ، کہ یہ جو رنے ہیں یہ ہنس کے یاری لگاتی ہیں پھر رو کے سب کچھ بتا دیتی ہیں، تو یہاں بھی دو چہرے سامنے آتے ہیں صاحبہ کے، یعنی وہ کر دیا اس نے اس کے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے وہ اوپر، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ماریں گے نہیں اسے، اصل میں یہ تھا یہ اس کے پاس، کیونکہ یہ شیولری کے خلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ نہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یو ڈونٹ کل ہم، لیکن وہ تو انتقام کی جو آتش تھی اپنی بہن کو جب کوئی دیکھتا ہے تو آبویس وہ کسی قانون کو کسی شے کو پرواہ نہیں کرتا، تو اس کو مار دیا۔ تو وہ کر کے پھر بھی کہتی ہے صاحبہ کہ جاگوے مرزا ستیا تیرے سرتے سیال کھلے، سیال جو ان کا ٹرائب تھا کہ جاگو، وہ سیال آ گئے ہیں، انہوں دے ہیٹ کلیاں تازنیاں رلیاں کپ رہے، ان کے نیچے تازی گھوڑیاں ہیں زبردست، انہوں دیاں کاٹھیاں جڑت جواری وچ کوکے خوب جڑے، ان کی جو کاٹھیاں ہیں گھوڑیوں کی ان میں جواہر ہے اور کوکے جڑے ہوئے ہیں، او مڑ پہ کھیوے شورتاں دانہ آباد بڑے، دانہ آباد میں وہ آ گئے ہیں، تو وہ اس کو وارن بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو دو اس کی ورشن ہیں، ایک میں تو وہ کہتا ہے نا کہ جب وہ جاگتا ہے تو کہتا ہے کہ مندہ کی تو ہی صاحبہ میرا ترکش ٹنگی ہوئی جنڈ، 360 کانی میرے سار دی دیندو سیالی ونڈ، پہلی مارا خان شمیر نو، تمہارے بھائی کو، اس کے پاس جتنے تیر ہیں، دوجی قلعے دی تنگ تے تریجی مارا اس نو جس دی تم ساہی مانگ، جس کا منگیتر جو تمہارا منگیتر ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور چوتھی مارا اس نو جن دی تم ساہی فرزند، یعنی تیرے باپ کو، میرے سروں منڈاسا ٹہ پیا ننگی ہو گئی چنڈ، کہ میرے سر سے منڈاسا یا وہ پگ اتر گئی ہے ان کے آنے سے، ان کے وار سے، تو باجوں پراواں سکیاں میری کون کجے سی کنڈ، سگے بھائی نہیں ہیں میری کنڈ۔ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھائیوں کے بغیر میری کمر ننگی ہو گئی ہے، مطلب ڈیفینس لیس ہو گیا ہوں میں، کوئی بھی مجھ پہ وار کر سکتا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کول ہوندے پائی سکے میریاں پیڑاں لیندے ونڈ، اگر سگے بھائی میرے قریب ہوتے یہاں پہ تو میری درد جو ہے وہ بانٹ لیتے، وہ تقسیم کر لیتے اور میں بچ جاتا۔ حافظ رل کے مانیاں بھی سیال کو کہتے ہیں، صاحباں دا کیتا کاج، کیونکہ پہلے جو چیپٹر ہیں اس میں یہ کہا گیا ہوا کہ گلا گھونٹ کے مارا گیا ہے، اس میں کچھ اور ہے کہ حافظ رل کے مانیاں صاحباں دا کیتا کاج، تیغاں تیراں برچیاں صاحباں دتا داج، کہ تیگوں اور تیروں کے ساتھ اس کو چھلنی کر دیا۔ مرزا عاشق مار کے لے پختے کون اناج، شہرت روغن پکنا وچ روغن پتو بیاج۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن ساتھ ان کو مرزے کو بھی مار دیا ہے، اور پھر صاحبہ پھر فریاد کرتی کہ میرا ڈبا چند تاریخ دا مدم ہو گئی لو، یعنی جب اس کو احساس ہوا ہے کہ اس کو تو انہوں نے مار دیا ہے، جن بھائیوں کو بچانے کے لیے اس کا ترکش میں نے غائب کیا تھا ان سے یہ امید تو نہیں تھی کہ وہ میرے محبوب کو قتل کر دیں، تو وہ پھر بیان کرتی ہے اور کہتی ہے میرا ڈبا چند تاریخ دا مدم ہو گئی لو، دواں پڑاں وچ آئے کہ خالی ریا نہ کوئی، کہ دو چکی کے پاٹوں میں جو آ جائے وہ پس جاتا ہے، میں وین کریساں تد نوں وچ میدان کھلو، کہ بھائیو تم میدان کے بیچ میں کھڑے ہو، میں بین کرتی ہوں مرزے کے لیے، سکھ دی میری جان دی کبھی آخر میلے ہو سکتا ہے کبھی مرزے کے ساتھ میرا میل ہو جائے۔ ماں پیاں مرزا رکھیا نہ اڑ میں تالے بمیرا
اچھا حافظ برخوردار کا اور پیلو کا دونوں قصے الگ الگ لکھے گئے، بلکہ بعض اوقات حافظ برخوردار پیلو کو مخاطب بھی کرتا، شاید اس کا سینئر شاعر تھا۔ تو یہ جو پیلو اسی سچویشن کو بیان کرتا ہے نا کہ جب وہ سونا چاہتا کچھ دیر کے لیے تو وہ کہتا ہے میں چٹکو ٹھونکا لا لین دے ستے نو نہ جگا۔ اچھا یہ عجیب و غریب ہے کہ ہمارے شہر لاہور میں کچھ بہت پرانے لاہوری ٹھونکے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ذرا سی نیند میں پوری کر لوں۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ لاہوری شاعر ہے، یہ پرانی پنجابی کا کہ میں چٹکو ٹھونکا لا لین دے کہ کچھ دیر سو لینے دے، وہ کیا ہوتا ہے مطلب ہے کہ 5-7 منٹ کی غنودگی، تو ستے نہ جگا، مجھے نہیں جگانا، دن چڑھ دے نو چلیں گے، دن جب چڑھے گا نا تینوں لے چلاں دانا آباد، دن چڑھے گا تو تمہیں دانا آباد لے جاؤں گا۔ اور اس نے بھی وہی فقرہ لکھا ہے کہ مندہ کیتا ہن صاحبہ میرا ترکش ٹنگیا جنڈ، اور مرزا ماریا ملک الموت دا کچھ ماریا ان گمان۔ ملک الموت نے تو مارنا تھا مرزے کو، لیکن اس کو جو گھمنڈ تھا نا اپنی تیر بازی کا، مان تھا، کچھ اس کے ہاتھوں بھی مارا گیا، اور وچ قبراں دے کھپ گیا میرا سونا مرزا سونا جوان۔ یہ پیلو کی اپنا یارا پیار بھی کھایا جی آیا میرا سارا جی آیا وہ جی آیا میرا سارا جی آیا۔ پیچھے آ جاؤ، سارے آ جاؤ بھائی جان، پیچھے آؤ، پیچھے آؤ، پیچھے آ جاؤ، آ جاؤ۔ مرزا صاحبہ کی داستان جو ہے پاکستان میں بھی بنی، مرزا جٹ، میرا خیال ہے خواجہ خورشید انور کی موسیقی تھی، بہت کامیاب فلم تھی۔ ہندوستان میں ایک تجربہ ہوا، فلم کا نام تھا تقریباً 7 برس پیشتر یہ بنائی گئی مرزیا، اور اس کی بھی بنیادی جو تھیم تھی، بنیادی کیا اوپر لکھا ہوا تھا کہ دا اٹرنل سٹوری آف مرزا صاحبہ، اور ایک تیر کا نشان تھا، اور اس کے اوپر جو پینٹنگ ہے ہیرو ہیروئن کی، اس کے اوپر یہی درخت جو ہے جنڈ کا وہ بنایا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کلاسیکل درخت ہے، ایک میتھیکل درخت، اس کو سنبھالنا چاہیے، اور یہاں اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ فلم اچھی لگی تھی اس لیے کہ میرے دوست بھی اور میرے مہربان بھی گلزار صاحب نے اس کے گیت لکھے، اور کون لکھتا وہاں پہ، اور اس کا منظرنامہ بھی لکھا۔ میرا خیال ہے پرابلم اس میں یہ ہوئی، بڑے گرینڈ سکیل پہ تھے، ڈرون یوز کیے گئے اور گھوڑے اور سارا کچھ، تو انہوں نے شروع کیا ماڈرن سے، ہیرو جو ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے گھوڑی کی جگہ، اور وہ استبل کا رکھوالا ہے، یعنی گھوڑوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہے۔ اس کے بعد فلیش بیک میں جو پرانا مرزا ہے وہ ایک جنگجو کی شکل کا ہے، اور صاحبہ ذرا سی ماڈرن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں چلی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قصہ جس زبان کا ہو اگر اس زبان میں ہی بیان کیا جائے یا تھوڑی بہت اس میں چینج کر لیا جائے تو تبھی اس میں افیکٹونیس آتی۔ اور اس کے علاوہ ہیرا جب مثلا انڈیا میں بنی تو اب یہ اچھی نہیں لگتا تھا، مطلب ہمیں نہیں لگتا تھا باقی لوگوں کو، کہ ہیر اس کو کہتی ہے کہ میں تم پہ 100 جان سے عاشق ہوں، تم میرے محبوب ہو، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ہیر یہ کہتی ہے کہ سن مٹھڑی منجلی دی مٹھڑی تان وے، میں تے ہو گئی ہیں قربان، قربان ہونے کا جو ہے نا تاثر وہ اسی کلچر سے آتا ہے۔ تو اسی طرح مرزا صاحبہ کی جو مرزیا بنی، اس میں جو ہیرو تھا وہ کو ساؤتھ کا تھا، اس کا ایکسنٹ جو تھا وہ بھی ساؤتھ کا تھا، اور ہیروئن بہت ماڈرن قسم کی شکل کی لڑکی تھی، تو لوگ مفاہمت نہیں کر پائے۔
اس لیے مطلب زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. تو لاہور دیوانگی میں نے لکھی جب آج سے 7 برس پہلے میں یہاں دان آباد آیا ہوں. تو تحقیق کی مرزا صاحبہ کے اوپر. تو صرف انہوں نے نہیں، پیلو یا حافظ برخوردار نے نہیں، اور لوگوں نے بھی مرزا صاحبہ لکھی. اور ایک کلاسک جو بین ہے، ماتم ہے، جو اس کی بہن کرتی ہے جب اس کی باڈی آتی ہے مرزے کی، وہ کہتی ہے کہ آوے ویرا مرزیا وے تیری ترلے کر دی بہن. یہ میرا خیال آپ کو سمجھ آ جائے گی. وے وہ پٹ پٹ سٹ دی مینڈیاں گوڑی کر دی نین. یعنی اپنی مینڈیاں اس وقت، اس زمانے میں مینڈیاں بنانے کا رواج تھا سلیٹ. تو ان کو مطلب کھینچنا وہ شدید جو تھی کرب کی علامت ہوتی تھی. میرا خون ابالے ماردہ کھول رہا خون، وہ تیرے باجو نہیں سکھ چین، تیرے بغیر سکھ چین نہیں ہے. وہ تو ٹر گیا کلی چھڈ کے تیری ترلے کر دی بہن. تینوں کیوں ماں میری جم دی، تینوں کھا گئی صاحباں ڈین. یعنی اس کو ڈائن سے تشبیہ دے رہی صاحباں کہ یہ میری بہن کو کھا گئی ہے. مینوں رونا پی گیا عمر دا دکھ نہیں ہوندا سہن. ظالماں باج پراواں ماریا شالا نہ جگ تے رہن، کہ وہ بھائی بھی نہ رہے. ظالماں باج پراواں ماریا شالا نہ جگ تے رہن. وہ بھائیاں باج نہ دولتاں کم کسے نہ رہن. دولتاں دے بغیر دولت جو ہے وہ بھائیوں کے بغیر کس کام کی. ویر نہ تیرے باجوں میں جگ تے کی آنا سی لین. تیرے بغیر میں اس جگ میں آئی ہی کیوں. مینوں پیا وچھوڑا ویر دا مینوں لوکی کہن شدین. لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، شدین سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تمہارے بہن کر رہی ہوں. تیری رتی رت دا ویکھنا، تمہارا سرخ خون دیکھ کر ویرا نہ دکھ نہ ہندا سین. یہ نہیں جاتا. تو آجا کرنوں ویر وے میرا دم دم اے ہوئی کہن. میرے ویر، میرے بھائی، پھر سے میرے پاس واپس آ جاؤ. تو مڑنا کرنوں پرتیوں جیا گیا صاحباں نوں لین. باج پراواں جگ تے مینوں اوکھا دسدا رہن. میں ایک واری تینوں ویکھ لاں پئی نیرو بگاندی نین. میں نہ رج گلاں کیتیاں نہ رج ڈٹھا مکھ. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب کوئی بچھڑ جاتا ہے نا، ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس سے جی بھر کے باتیں بھی نہیں کی، جی بھر کے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. میں نہ رج گلاں کیتیاں نہ رج ڈٹھا مکھ. میں کوئی نہ موجاں مانیاں کوئی نہ ڈٹھا سکھ. کوئی سکھ نہیں دیکھا. سچ سیانے آکھدے اوے کلا نہ ہوئے رکھ. سیانے صحیح کہتے ہیں کہ کوئی رخ جو ہے، کوئی درخت ہے، وہ بھی اکیلا نہ ہو. یہ اکیلی رہ گئی ہے نا. باج پڑھاواں بھیڑ چوں کون ونڈاوے دکھ. میں آکھ رہی سا مرزیا نہ کر مینوں دلگیر. میں نے ترلے کیے تھے تمہارے. وے تو ٹر گیوں مینوں چھڈ کے تینوں برج رہی ہمشیر. تینوں جو ہمشیرہ ہے میں تمہیں روکتی رہی پھر بھی چلے گیا. وے میں خیراں تیریاں منگدی میں کی کرنی جاگیر. میں جاگیر کو کیا کرنا، تیری خیر چاہتی تھی. نہ سوچا میریاں چلیاں نہ چلی تدبیر. نہ سوچا میریاں چلیاں نہ چلی تدبیر. کی لینا ہی اس جہان تو جتے چھڈ گئی ہوں تو ویر. وہ تیری گھوڑی سکھنی ویکھ کے، خالی گھوڑی گھر آئی ہے. وہ تیری گھوڑی سکھنی ویکھ کے میرا سڑ بل گیا شریر. میرا پورا بدن جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے. تمہاری گھوڑی جو آئی ہے سین میں داخل ہوئی. وہ کدی نہ موڑیاں مردی جڑی تروں لکھی تقدیر. یہ تو تقدیر کی بات تھی. 4 دناں دے واسطے اے جوبن حسن تصویر. پیچھے آ جاؤ، سارے آ جاؤ. بھائی جان پیچھے آؤ، پیچھے آؤ، پیچھے آ جاؤ، آ جاؤ.
ਦੇ ਵੇਖਿਓ ਮੁੰਡਕੀਆਂ ਛੱਡੀ ਭੈਣ ਗੁੜ ਗੁੜ ਸੁੱਟਦੀ ਮੇਟੀਆਂ ਗੂੜੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕੋੜੀ ਸਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕੋੜੀ ਸਖਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਲੈਣੋ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਾਂ ਦਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾ मेरे एक दोस्त ने मुझसे इस्तफसार किया कि भाई ये जो पंजाब की दास्तानें हैं इसमें ख़ास तौर पे हीर रांझा और मिर्ज़ा साहबा ये जाट कबीलों के हवाले से ही क्यों है। और भी कबीले थे, राजपूत भी थे और इस तरह के कबीले थे, भट्टी थे। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये पुराने ज़मानों का किस्सा है। तब सिर्फ जाटों को ज़मीन अलाट होती थी, अंग्रेज़ों ने भी यही असूल बनाया था, जो प्रोफेशनल है ना सिर्फ उनको ज़मीनें दी जाती थी। तो जाट के पास अगर ज़मीन 5 एकड़ भी है तो उसके पास ज़मीन है, और ज़मीन सोर्स है खुराक का और कल्चर का और रिवायात का और ज़िंदगी और मौत का, सब लोग उस पर डिपेंड करते हैं। चुनांचे जाटों का जो कल्चर है वो पुराना पंजाब जो है उसकी डिपिक्शन सिर्फ आप जाटों के कबीले के साथ ही कर सकते हैं। अब होता ये है कि शहरों में कल्चर बदलता रहता है। मतलब लाहौर शहर में मुख्तलिफ अदवार आए, वहाँ पे कभी हिंदू शाही का राज आ गया, कभी अपना सिख आ गए, कभी अंग्रेज़ आ गए, कभी मुग़ल आ गए, कभी गज़नी के लोग आ गए, उनका सारा एक मिक्सचर चलता रहता है। तो उस लिहाज से उनकी प्योरिटी बाकी नहीं रहती। जो गांव हैं, जो पेरिफेरी पे होते हैं, दूर होते हैं, वो उसकी जद से महफूज रहते हैं। चुनांचे कल्चर जो है वो हज़ारों सालों से वो सिर्फ गांव में महफूज रहता। अब तो ज़ाहिर है कि वो महफूज नहीं रहा, लेकिन मैं पुरानी बात करता। तो और उस ज़माने में इसीलिए हीर सियाल, और हीर का भी मैंने मकबरा देखा है वहाँ पे, दोनों हीर रांझा एक ही कब्र में कहा जाता है, और उसको मानते हैं कि भाई बीबी हीर है। और आप जानते हैं कि झंग में हीर रांझा वगैरह हीर के हवाले से कोई फ़िल्म नहीं लगती, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। इसी तरह क्योंकि साहिबा भी सियाल थी, तो साहिबा का भी इश्क जो है किसी फ़िल्म में अगर मुंतकिल हुआ तो वो भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पे आके मेरी एक अजीब कैफियत, ये मैं प्रोग्राम तो कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल भी आपको सुनाना, लेकिन इसमें मेरा दिल नहीं था, क्योंकि ये जो एटमॉस्फियर है सारा, ये मेरे लिए इतना जादुई है। जैसे एक मिथ जो है, ये मिथ नहीं है लेकिन एक दास्तान कह लीजिए, वो आपके सामने अगर ज़िंदा हो जाए, अगर वो सारी चीज़ें जो है जो आपने किताबों में बार बार पढ़ी हैं, इस जंड के बारे में बार बार पढ़ा है, वो सचमुच आप देख रहे हैं। और आपके लेफ़्ट हैंड पे साहिबा और मिर्ज़ा की कब्रें हों, और वो यूँ लगता है कि शायद मैं उनके सोग में ही आगे आके बैठा हूँ, इसीलिए इस जंड के नीचे बैठा हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को एंजॉय भी किया, लुत्फ़ भी लिया, लेकिन मैं दिलगीर भी बहुत हुआ इसकी ट्रेजेडी से, गहरे दुख से मैं, क्योंकि मैं उस कत्लगाह के ऐन सामने बैठा हूँ। और बस यही है कि यहाँ से मैं जो लेके जाऊँगा एक यादगार चीज़, वो इस जंड की ये टहनी, और उसको मैं अपने स्टडी में रखूँगा, और फिर इसे देखकर शायद मैं आज के रोज़ की वो डिस्क्रिप्शन लिखूं जो मैं दिल से लिखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। करदी मैं ओ जेड़ी आगी कोड़ी सखणी जेड़ी आगी कोड़ी
बार